کھیری والو مولا مشکل کشا کی شان کو یوں سمجھو کہ اللہ اکبر سیدہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے فاروق اعظم نے بہت بڑی بات کہی ہے، اس لیے کہ یہ بات فاروق اعظم ہی کہہ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے جیسی بیٹی ہوتی ہے ویسا داماد چنا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی رشتہ لے کر کے آئے اور آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہو تو کیا تم کسی سبزی بیچنے والوں کے ساتھ رشتہ کرو گے؟ اگر آپ کی بیٹی پی ایچ ڈی ہو تو کیا کسی کسان کے ساتھ نکاح کرو گے؟ پتا چلا جیسی بیٹی ویسا داماد۔ اب اندازہ فرمائیں جس کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ گھر کوئی چکی چلانے کے لیے فرشتے آتے ہو، جس کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ جبریل بھی اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہوتے ہو، جس کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہ دیکھا ہو، جس کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ حوران جنت جس کی غلامی اور کنیزی کرتی ہو، جس کی بیٹی کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ خود جس کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہو۔ اللہ اکبر، ایسی بیٹی کا رشتہ رسول اللہ نے مولا کائنات کے ساتھ کر کے بتا دیا کہ فاطمہ ایسی ہے تو اس کا شوہر علی مرتضیٰ کی شان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ حیدری۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں رکھی۔ کیا فرمایا؟ میری نسل اللہ نے علی کی پشت میں، فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی پشت میں ہوتی ہے اور میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا۔ مطلب کیا؟ نبی کی نسل پشت علی میں ہے۔ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہے تو بہت قیمتی جملہ آپ کے ذہن میں، رسول اللہ کی نسل مولا کائنات کی پشت میں، ایک بیٹا نہیں، دو بیٹے نہیں، تین بیٹے نہیں، امام حسن سے لے کر امام مہدی تک جس کی قرارگاہ علی کی پشت ہو، ایک علی، ایک مولا علی، اتنے نبی کے بچوں کو اپنی پشت پر لے کر پھر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں علی فاتح خیبر ہے، لوگ کہتے ہیں علی فاتح خیبر ہے۔ او خیبر کا دروازہ تو پھر بھی 40 لوگ مل کر کے اٹھا لیتے ہیں، خیبر کا دروازہ تو پھر بھی 40 لوگ مل کر کے اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ خیبر کا دروازہ اکیلے توڑا بڑی فضیلت ہے۔ ہم بار بار وقت میں شعر پڑھتے ہیں کہ کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر جاتا ہے۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، اور خیبر تو بعد میں 40 نے مل کر کے اٹھایا، کوئی کہتا ہے 70 نے مل کر کے اٹھایا، لیکن 12 مل کے اٹھایا تو نہ، مگر حسن کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ حسین کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ امام زین العابدین کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ امام باقر کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ غوث اعظم کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ غریب نواز کا بوجھ کون اٹھا سکتا تھا؟ نبی کی اتنی نسل کا بوجھ جو اپنی پیٹھ میں لے کے گھومتا ہے اسے علی بن ابو طالب۔ اسی لیے میرے امام امام اہل سنت کہتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ حیدر کرار، اب میں نے یہ جو تمہید رکھی ہے
کہ اتنی نبی کی نسل کو اپنی پشت میں رکھنے والے کو، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا، یہ بہت خانقائی گفتگو چھڑ گئی ہے حکم پر، لیکن آپ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ایسا ہی ہے جیسے کسی گٹلی کے اندر پورا درخت سمٹ آتا ہو۔ گٹلی کی قیمت تو وہ جانے نا جو گٹلی کو جانتا ہو۔ تو علی حیدر کرار وہ ہیں کہ سارے سیدوں کا نچوڑ ایک سید السادات مولا علی کے اندر موجود ہے۔ اور اگر علی کو سمجھنا ہے، مولا مشکل کشا کو سمجھنا ہے، تو ان کی نسل کو سمجھو، اور نسل سمجھ میں آ گئی تو اصل بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میاں نے جو حکم فرمایا ہے اب میں ذرا اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے، کسی کو بھی سمجھنے کے لیے اس کی آل اولاد کو سمجھنا پڑے گا۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، یار اس کا بیٹا ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا، اس کا دادا کیسا ہوگا، ارے یہ ایسا ہے تو اس کی ماں کیسی ہوگی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے سیدوں کی ماں تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہے نا، ملکہ کونین ہے، ملکہ فردوس بری ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ ہم علی کو کس نام سے یاد کریں، ہم علی کو کس نام سے پکاریں۔ میرے بھائیو، اب ذرا جلدی جلدی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ آپ کسی بھی ہستی کو دیکھ لیں، جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں سب مولا علی کی نسل میں نظر آتی ہے۔ چاہے آپ وہ بہرائچ شریف کے اندر سید سالار سیدی مسعود غازی کی زندگی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے بغداد میں سیدی احمد کبیر رفاعی کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ جس کو بھی دیکھیں تو اللہ اکبر، آپ کو پتا چلے گا کہ ان کے بچے ایسے ہیں، کیونکہ سب کے سب تو علی کے بچے ہیں نا۔ جب ان کے بچے ایسے ہیں تو ان کے بابا مولا علی کی شان کا عالم کیا ہوگا، مولا مرتضیٰ کی عظمت و بزرگی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کسی جگہ پہ میں نے پڑھا تھا تو میاں کو پسند آیا شاید، تو میاں نے فرمایا اس کو رکھے، میں آغاز کرتا ہوں۔ ایک بات میں نے وہاں بھی سمجھائی تھی، جنہوں نے سنا انہوں نے سنا، حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کئی ہوئی تقریر کو میں جو دوبارہ ریپیٹ کرنے کو جلدی پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ تعلقات ایسے ہیں، تعلقات نبھانا بھی ضروری ہے، رشتے میں محبتیں ہیں، بھائی لگتے ہیں، اس لیے بات کو رکھنا ضروری ہے، ورنہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگے کہ مضامین ختم ہو گئے۔ علی اس ہستی کا نام ہے کہ پوری زندگی بولتا رہوں، زندگی ختم ہو جائے گی، مولا مشکل کشا کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائی، عام ولی کے فضائل ختم نہیں ہوتے، وہ علی جو ولی بنانے کی گویا کے مشین ہے، جتنے بھی ولی بنے ہیں سب کو ولی بنانے والے میرے مولا علی ہے۔ جب ولی اتنے عظیم ہے تو علی کتنے عظیم ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، بہت جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ میں احساس کر رہا ہوں کہ یقیناً کھیری کا مجمع جو ہے رات زیادہ ہونے کی وجہ سے تھک گیا ہے۔ میاں نے مجھے بتایا تھا 12:30 کے بعد ہمارے ہاں کوئی سنتا نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ مولا علی کے نام پر 12:30 کے بعد بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے یہ علی کے غلام ہیں، ان کو جتنی دیر تک بٹھائے رکھا جائے یہ بیٹھیں گے۔ لیکن بہرحال میں بہت دیر تک آپ کو نہیں بٹھاؤں گا، امتحان میں نہیں رکھوں گا، آزمائش میں نہیں رکھوں گا، جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں۔ میں آغاز کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، چلیے اللہ اکبر۔ ایک محاورہ دنیا کہتی ہے، محاورہ دنیا کہتی ہے، یار یہ اس کا بچہ ہے اور یہ اس کا باپ ہے، یہ اس کا استاد ہے، یہ اس کا شاگرد ہے، یہ اس کا پیر ہے۔ مثال کے طور پر کبھی آپ کسی کی تقریر اچھی سن لیں تو اچھی سن، ہندوستان میں ایک محاورہ کہا جاتا ہے، تقریر بہت اچھی بھی، کہاں گئے تھے، کہا کھیری گئے تھے، کھیری میں کیا ہوا، کہا جلسہ تھا، وہ فلاں صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، تو کوئی جواب میں کیا کہتا ہے، اچھا تم نے اس کی تقریر سنی، تقریر بہت اچھی لگی، کہا ارے تو نے تو فلاں کو سنا نا، ابھی تو نے فلاں کو نہیں سنا، وہ تو تقریر میں اس کا بھی باپ ہے باپ۔ تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے
کہ یار وہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا عظیم ہوگا. ایسے مقرر کا اس کو باپ کہہ دینا. وہ تو سیاست میں فلاں کو جانتا ہے, ارے تو فلاں کو نہیں جانتا, وہ تو اس کا بھی باپ ہے باپ. اس طریقے سے محاورہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ وہ فلاں شاعر ہے, وہ بہت بڑا شاعر ہے, ارے وہ اس کا بھی باپ ہے باپ. حالانکہ وہ باپ نہیں ہوتا, وہ باپ نہیں ہوتا, لیکن اس سے بڑا بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کا بھی باپ ہے باپ. مثال کے طور پہ کوئی کہے یار عبداللہ کی تو نے نعت خوانی سنی, کہاں سنی, بہت اچھا پڑھتا ہے. سلمان کو سنا, وہ تو اس کا بھی باپ ہے. سلطان کو سنا, وہ تو اس کا بھی باپ ہے. وہ فلاں ناظم کو سنا, بہت اچھی نظامت کرتا ہے, کہاں بہت اچھی نظامت کرتا ہے. ذیشان کو سنا, وہ تو اس کا بھی باپ ہے. یعنی کہ آدمی بڑا بتانے کے لیے کہتا ہے اس کا باپ ہے باپ, لیکن حقیقت میں باپ نہیں ہوتا. مگر یہ ہو کہ اگر حقیقت میں باپ بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا. اب ہم مولا علی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سنی علی کو بیان نہیں کرتے. میں نے کہا جیسا سنی بیان کرتے ہیں ویسے کسی کا باپ بھی بیان نہیں کر سکتا. ہم لوگوں کے باپ ہیں باپ علی بیان کرنے کے, ہم لوگوں کے باپ ہے علی بیان کرنے میں. جیسا ہم نے بیان کیا ہے کسی نے بیان کیا. دیکھو میں سے ایک شعر پڑھتا ہوں, اگر کھیری والے شعر سمجھتے ہیں تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں. میرے امام نے کہا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا, کہ نبی کی نسل کی اصل کو علی کہتے ہیں, وجہ وصل خدا, اور جس علی کو پکڑنے سے خدا مل جاتا ہے اسے علی اسی لیے امام نے ایک جگہ کہا ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. اب میں جلدی جلدی چند منٹ میں فرمائش کے مطابق مولا علی کو پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر, ذرا توجہ کریں, اللہ کرے نجف اور کربلا کی توجہ اس محفل پر ہو جائے. مثال کے طور پر اگر کوئی آپ سے کہے علی کیا ہے تو ہم نے کہا چلو بھائی کھیری سے ہی چلتے ہیں. کھیری میں کلندر رہتا ہے, کھیری میں کلندر رہتا ہے, اس کا مزار کھیری میں موجود ہے, اور اس مزار والے کو اللہ اکبر دنیا وجی الدین کہتی ہے, سید وجی الدین. یہ وجی الدین نہیں, ان کا نام جس وجی الدین پہ رکھا گیا ہے وہ مزار میں سو رہا ہے. حضرت مصباح العاشقین کا مرید, مصباح العاشقین کا مرید حضرت سیدی سید وجی الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یہ کون ہے سید وجی الدین؟ مصباح العاشقین کا مرید. تو کہاں یہ وہ ہے جس نے اشارہ کیا تو دریا کو موڑ دیا, جس نے دیوار پہ بیٹھ کر کے کہا کہ دیوار چل پڑے تو حضرت وجی الدین مصباح العاشقین کے اس مرید کے کہنے پر دیوار چل پڑی. تو لوگوں نے کہا ارے گھوڑوں کو تو لوگوں کو چلاتے دیکھا ہے, کیا دیوار کو بھی کسی کو چلاتے دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں وہ حضرت وجی الدین مصباح العاشقین کا مرید جس کا مزار کھیری میں ہے, اس نے دیوار کو کہا چل تو دیوار چل پڑی, اور دریا کو کہا رستہ بدل دے تو دریا نے رستہ بدل دیا. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور کہا کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو دیوار کو چلا دے اور دریا کو موڑ دے؟ تو کسی نے کہا نہیں نہیں, اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو آواز آئے گی اس وجی الدین کے دیوار چلانے پر جو مصباح العاشقین کا مرید ہے, کھیری میں سو رہا ہے. اس کے اس فعل پر تم حیرت کر کے کہہ رہے ہو کہ ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. علی کو دیکھو, علی تو اس کا بھی باپ ہے باپ. کیا کہنا, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, اولاد غوث اعظم حضور امین القادری صاحب قبلہ, حضور سید وجی الدین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. بات بہت بڑی ہستی کی میں پڑھ رہا تھا, لیکن ایسے اگر نعرہ لگے گا تو نہیں لگانا, نہ ایسی بات سننا. علی کا ذکر وہ ہے جو پتھر بھی علی کے ذکر پہ بول پڑتے ہیں, علی کے ذکر پہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھنے والا دل سے پڑھے تو علی کے ذکر پہ تو مردے بھی بول پڑتے ہیں. اگر کھیری والے ذکر علی پہ چپ رہیں تو مزہ نہیں آئے گا. ذرا ایک نعرہ واقعی مردوں کی طرح علی والوں کی طرح لگا کے کہے نعرہ حیدری, حیدری.
حیدر مجھے خطاب کرنے کے لیے مجمع کی نہ داد کی ضرورت ہے نہ فریاد کرتا ہوں، لیکن ذکر جس کا ہو رہا ہے کل کوئی یہ نہ کہے کہ لوگ مجبوراً بیٹھے ہوئے تھے. ایسے سنو کہ نجف میں بھی کہا جائے کہ کھیری میں تمہارے غلام کھل کھل کر سن رہے تھے، کھل کھل کر سن رہے تھے. سبحان اللہ. غور فرمائے. آپ نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے؟ کہا یہ تو وجیہ الدین ہے بھائی. میں نے کہا اس سے بڑی کوئی ہستی کا ذکر کرو یار. کھیری کی محفل میں ذرا وجیہ الدین سے، یعنی جو مصباح العاشقین کے مرید ہیں، ان سے بڑا بھی کسی کا ذکر کرو. کہا ان سے بڑی ہستی کس کا ذکر کریں؟ تو کہا انہی کے سلسلے کے حضرت سیدی خواجہ بندہ نواز کیسو دراز بلند پرواز ہے، وہ تو انہی کے سلسلے میں مرید ہے. حضرت خواجہ بندہ نواز کیسو دراز کون ہے؟ کہا وہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر جو قلم چلاتا ہے تو دنیا میں انقلاب آ جاتا ہے، جس کی زلفیں پیر کی پالکی میں اٹک جاتی ہے. یاد رکھنا اگر بال کسی کی پالکی میں اٹک جائیں تو بال ٹوٹ جایا کرتے. توجہ کرنا، توجہ توجہ توجہ. بہت خاص بات آ گئی ہے. اگر سننے بیٹھے علی تو سن لیجئے. اللہ کرے آپ کے دل میں علی اتر جائے. جس دل میں علی اتر جائے پھر اس دل کی بات بھی کچھ اور ہے. انشاءاللہ جس دل میں علی ہے اس دل کو کبھی جہنم جلا نہیں سکتی. اس لیے کہ صدیق اکبر نے حدیث رسول بیان کی ہے، علی جس کو چٹھی دیں گے وہی پلسرات سے سلامتی سے گزر کر جنت میں جائے گا. تو علی کی چٹھی پر کسی نے کہا ہے علی کے بیٹے اگر اجازت نہیں دیں گے تو کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. حیدر کرار کیا ہے؟ توجہ فرمائے. سید محمد حسینی جسے دنیا خواجہ بندہ نواز کیسو دراز کہتی ہے، کسی کے بال اٹک جائیں، سب سے کمزور انسان کے جسم میں بال ہوتے ہیں، بال اٹک جائیں تو بال ٹوٹ جاتے ہیں. ورنہ انسان کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، بال میں بہت تکلیف ہوتی ہے. اگر دودھ پیتا بچہ ماں کے بالوں کو پکڑ لیتا ہے تو ماں چیخ پڑتی ہے. لیکن قربان جائیں ایک ایسی ہستی ہے اپنے پیر و مرشد کی پالکی اٹھا رہے ہیں، پالکی کے اندر بال اٹک جاتے ہیں، پالکی آگے چلی جاتی ہے اور بال بڑھتے 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 بڑھ جاتے ہیں. جتنی دور پالکی جاتی ہے اتنی دور تک بال بڑھ جاتے ہیں. یعنی ان کے گیسو ٹوٹتے نہیں ہیں بلکہ دراز ہو جاتے ہیں. لوگ حیران ہو کے کہتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی بالوں والا ہے جس کے بالوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، جس کے بالوں کو کوئی توڑ نہیں سکتا؟ ہاں وہ بندہ نواز ہے. جتنی دور پالکی گئی بال ٹوٹے نہیں بلکہ لمبے ہوتے چلے گئے. لوگوں نے کہا ارے جس کے بال ایسے ہیں اس کا سر کیسا ہوگا؟ اور جس کا سر ایسا ہے جس کے بالوں کو توڑا نہیں جا سکتا، بال تو سب سے زیادہ کمزور ہے. اللہ اکبر. تو وہ بندہ نواز کتنا بڑا ہوگا؟ پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو آواز آئی، اسی کے جلووں پہ حیران ہو گئے، ارے علی تو اس کا بھی باپ ہے. باپ جب یہ ایسا ہے تو وہ کیسا ہوگا؟ کسی نے کہا اور ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. ہندوستان میں ایک ایسی ہستی ہے جو گیاس پور کی سرزمین پر، دلی کی سرزمین پہ سو رہا ہے. اس کے مرید کو کوئی چھیڑ کر کے کہتا ہے کہ پیر تو وہ ہوتا ہے کہ جو مرید کو خدا کے مشاہدہ کرا دیتا ہے، جو خدا کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. کہ وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. جب چھیڑا مرید کو کہ پیر تو وہ ہوتا ہے جو مرید کو خدا کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. جب یہ بات مرید کو کہنے والے نے کہی، مرید آیا، چہرہ اترا ہوا تھا. پیر نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کچھ نہیں. کہا اچھا یہ سن کر آئے ہو نا کہ پیر تو وہ ہوتا ہے جو خدا کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. اپنی چادر ڈالی سر پر، جیسے سر پہ چادر ڈالی تو وہ مرید اپنی جگہ نہیں تھا بلکہ وہ عالم بالا میں تھا. جس کو چادر ڈال کر خدا کا مشاہدہ کرایا اس مرید کو دنیا امیر خسرو کہتی ہے، اور جس نے مشاہدہ کرا دیا اس کو دنیا سلطان الاولیاء، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانتی ہے. کہ خسرو جب واپس ہوئے تو کہنے
کہنے لگے نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے سلام آفت دل بود شب جائے کہ من بودم اور کہتے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم یا اللہ اکبر ہندوستان میں ایسا پیر ہے جس نے چادر ڈال کر خدا کا مشاہدہ کرا دیا اس جیسا کون ہو سکتا ہے تو آواز آئی اس کو جانتے ہو وہ نظام الدین اولیاء ہے کالی اس کا بھی باپ ہے باپ جب بیٹے کی قوت کا عالم یہ ہے تو حیدر کرار کی قوت واہ بھائی بابا زندہ باد نہیں بھائی اور بڑی بات کرو اور بڑی بات کرو کیا اور جس نے اونٹوں کو کہا بیٹھ جاؤ جس نے اونٹوں کا بیٹھ جاؤ بیٹھے رہ گئے جس نے ساگر کو گھاگر میں سمیٹ لیا جس نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت اٹھا کی جس نے پتھر کو ایک انگلی پہ روک دیا کون ہے وہ کہ دنیا اسی کو معین الدین غریب نواز کہتی کہ اچھا جو اتنا بڑا کام کرے کوئی اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا کہا اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا علی اس کا بھی باپ ہے باپ جب یہ ایسا ہے تو اس کا بابا کیسا ہوگا کہ نہیں اور بڑی بات کریں کہ کیا بات کریں کہ جو ٹھوکر لگا کہ کم باذن اللہ کہتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے جو ٹھوکر لگا کے کم باذن اللہ کہتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے اچھا اور کہا وہ کہتا ہے کہ کوئی میری طرح نہیں میں کسی کی طرح نہیں انی عالمو مالا تعلمون کا راز بن کر آیا کہا اس کی پرواز اتنی ہے توجہ اس کی پرواز اتنی ہے کہ وہاں تک کسی کی پرواز نہیں تو کہا کہاں تک وہ اڑتا ہے وہ کہاں تک اڑتا ہے اس کی پرواز کہاں ہے کہ کوئی ولی اس کے ساتھ اڑ نہیں پاتا روحانیت میں اس کی پرواز اتنی کہاں تک اس کی پرواز ہے تو کہا سنو تحفۃ القادریہ میں لکھا ہوا ہے تحفۃ القادریہ میں شیخ ابو المعالی نے لکھا تفریح الخاطر میں امام اربڑی نے لکھا فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت نے لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب رسول اللہ معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں حضور معراج پہ جا رہے ہیں تو حضور علیہ السلام سدرہ پہ پہنچے تو جبریل تھک گئے امام کہتے ہیں تھکے تے روح الامی کے بازو تھکے تے روح الامی کے بازو کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے جبریل تھک کے رک گئے حضور نے کہا چلو کہا یا رسول اللہ اب میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے آگے آقا خود تشریف لے گئے جب آقا گئے تو رفرف آ گیا پھر ایک مقام آیا کہ رفرف بھی رک گیا جب رفرف رک گیا تو اللہ اکبر اس وقت حضور آگے بڑھنا چاہتے تھے کعبہ قوسین کی منزلوں میں جانا چاہتے تھے اب کوئی نہیں تھا نہ جبریل تھے نہ رفرف تھی نہ براق تھا نہ کوئی سواری تھی نہ کوئی سنگت تھا نہ کوئی ساتھی تھے کوئی نہیں تھا اس وقت رسول اللہ نے ایک جوان کی روح کو دیکھا اس خوبصورت جوان نے حضور سے کہا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ پیر رکھیے اور کندھے پہ پیر رکھ کر اوپر کی منزل پہ چلے جائیے تو حضور نے اس جوان کی روح پہ قدم رکھا اور قدم رکھنے کے بعد کعبہ قوسین کی حدوں کی طرف بڑھے جب بڑھے ہیں کعبہ قوسین کی حدوں کی طرف تو عرض کیا اللہ سے میرے اللہ یہ کون جوان ہے اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے اس کی طرف میرا دل کھنچتا ہے یہ کون ہے رفرف نہیں فرشتہ نہیں یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ یہ تو اپنی اڑان ہے کوئی تھکے رہ گیا بام تک کوئی کہکشاں سے گزر گیا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں باہوں نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی دنیا نے کہا یہ کون ہے رسول اللہ پوچھ رہے ہیں مولا جس کے کندھوں پہ قدم رکھ کر اللہ کے حبیب آگے بڑھ رہے ہیں یہ کون ہے تو جواب آتا ہے محبوب یہ تیری اولاد میں سے ہے جو مقام نبیوں میں ہم نے تم کو عطا کیا ہے ولیوں میں یہ مقام اس کو عطا کریں گے یہ آپ کی نسل میں اسے دنیا عبدالقادر جیلانی کہے گی اللہ اکبر حضور نے دعا دی تو نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا ہے میری امت کے سارے ولی تیرا
کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو ندائی ارے علی تو اس کا بھی باپ ہے. واہ بھائی واہ. نعرہ حیدری. مقام کتنا اونچا ہے امام زادوں کا. بھرم حسین ہی رکھے غلام زادوں کا. لگا کر نعرہ حیدر, لگا کر نعرہ حیدر, حلال زادوں نے حرام کر دیا جینا حرام زادوں کا. نعرہ حیدری. واہ بھائی واہ. زندہ باد زندہ اتنی باد. عظیم ہستی کا باپ بھی علی ہے. کہا اس سے اور کسی بڑی بات کرو, کسی بڑی بات کرو. تو کسی نے کہا ایک ایسا بندہ ہے جو بادشاہ نے بلایا. بادشاہ حسد کرتا تھا. بادشاہ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا ایسا ویسا ویسا, تم لوگ سید ہو, تم لوگ یہ ہو, تم وہ ہو, ایسا کرتے ہو ویسا کرتے ہو. آپ نے فرمایا بادشاہ ہمیں ناپنے کی کوشش نہ کرنا. کیا کہا یہ تیری قالین پر جو شیر بنا ہوا ہے نا, اگر میں کہہ دوں کہ حقیقت کا ہو کر آ جا تو یہ اب بھی کود کر آ جائے گا. بس اتنا کہنا تھا, قالین کا شیر حقیقت میں کود کر آ گیا. تو اس شہزادے نے کہا او تجھے ابھی نہیں کہا, ابھی کہاں نہیں ہے, تو کیسے چلا آیا, چل چلا جا یہاں سے. تو فوراً وہ شیر وہاں چلا گیا, قالین میں چسپاں ہو گیا. لوگوں نے کہا او جو کہنے سے پہلے آ جائے یہ کون ہستی ہے. کہا دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کے نام سے جانتی ہے. وہ کہا یہ ایسا ہی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو کہا علی اس کا بھی, علی اس کا بھی. اور فرمائے حیران ہو کے لوگ کہتے ہیں یار ان جیسا کون ہو سکتا ہے, ان جیسا کون. ایک بات آخری کے طور پہ, اختتام کے طور پہ عرض کر دوں. یہ تو شانیں تھی, مقام تھے, مرتبے تھے, عظمت تھی, بزرگی تھی. ایک بات کہوں, ظاہری حسن اور ظاہری جمال ایک ہستی کے پاس ایسا تھا. ظاہری حسن اور ظاہری جمال ایک ہستی کے پاس ایسا تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا. اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے. توجہ, لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتے تھے. بھیڑ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے. ایک دن وہ شہزادہ بغداد آیا تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. اے نبی کے بیٹے ایک جھلک تو دکھا دے. اور وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتا تھا. جو نقاب ڈال کے چلتا تھا اسے دنیا کیا کہتی پتہ ہے؟ علی رضا, امام علی رضا. میں حیران ہوں جب علی کا رضا ایسا ہے. علی رضا بہت خوبصورت تھے. امام علی رضا بہت خوبصورت, کتنے خوب. میں تو جلسوں میں سنتا ہوں کہ یہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورت ہے تو مجھے تھوڑی ہنسی آتی ہے, اس لیے کہ جس کے تصور میں علی کا رضا ہے اب اسے کون خوبصورت لگے. کیا کہنے, سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد, اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد. اللہ کی شان, اللہ کی شان. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنوں میں کوئی بیگانہ بھی آتا ہے, اپنوں میں کوئی بیگانہ بھی آتا ہے, اپنوں میں کوئی بیگانہ بھی آتا ہے. کیا ہوا, کیا ہوا, اس اپنوں میں بیگانہ تھا. اور کون بیگانہ؟ 4 سال کا بچہ, مجوسی کا بچہ, مجوسی کا 4 سال کا بچہ اپنوں میں پوچھتا ہے اور پاگلوں کی طرح پالکی کے پیچھے بھاگنے والوں یہ کون ہے پالکی میں اور تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا اس میں ہمارے نبی کا بیٹا ہے, اس کا نام علی رضا ہے. تو کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے, اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا تو ہی جا کے دیکھ لے کیا رکھا ہے, اس لیے کہ بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی بجائے چپ ہو جانے میں فائدہ ہوتا ہے, اور تو ہی جا کے دیکھ لے کیا رکھا ہے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ہوا یہ میرے بھائی کہ وہ مجوسی کا 4 سال کا بچہ پیچھے پیچھے بھاگا, دوڑا, اور دوڑنے کے بعد امام علی رضا نے جب اپنے چہرے سے نقاب الٹا تو اللہ اکبر, مجوسی کا بچہ دیکھ کر کہتا ہے آج سے تجھے دیکھ کر میں نے میری ماں کو بھی چھوڑ دیا اور میرے باپ کو بھی چھوڑ دیا اور میں تیرا ہو گیا.
फरमाया तू मेरी माँ भी है, तू मेरा बाप भी है। अब वो नबी का बेटा, किसी ने उनके लिए माँ बाप छोड़ दिए, तो इमाम अली रजा ने उस बच्चे से कहा जब तूने माँ बाप मुझे कह दिया तो आज के बाद तू मेरा बेटा है। मौला अली रजा उसको ले गए और ले जाने के बाद पढ़ाया लिखाया और पाला पोसा बड़ा किया। जब वो बड़े हुए तो उसी हस्ती को दुनिया ने सैयदुना इमाम मारूफ करखी के नाम से जाना और पहचाना। लोगों ने सोचा या अल्लाह, मजूसी का 4 साल का बच्चा जिसका हुस्न देखकर इमाम मारूफ करखी बन जाता है, क्या उस जैसा खूबसूरत कोई हो सकता है? तो आवाज आई अली उसका भी बाप है। क्या कहना, अली इतना खूबसूरत हो, उसका बाबा कितना खूबसूरत होगा। इसलिए तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, है तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत। हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मेरे भाई, जब अली रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, अली की रजा की तरह कोई नहीं हो सकता, तो अली ये मुर्तजा की तरह कोई कैसे हो सकता है? अली तो उसका भी बाप है, बाप। अंदाजा फरमाए, ये हैदर करार है। अब मैं क्या कहूँ, अब 2 जुमले में बात खत्म करता हूँ। इमाम हसन से लेके इमाम महदी तक सारे सैयदों का हुस्न, सारे सैयदों का जमाल, सारे सैयदों का कमाल, सारे सैयदों की करामतें, सारे सैयदों की तहारतें, सारे सैयदों का तकवा, सारे सैयदों की परहेजगारी, सारे सैयदों की लताफत, सारे सैयदों की सखावत, सारे सैयदों की गैरत, सारे सैयदों की विलायत, सारे सैयदों की सियादत, जब सबको समेट लिया जाए तो एक हस्ती बनती है, उसे दुनिया अली इब्ने अबू तालिब कहती है। अब जाओ तहकीक कर लो, अब जाओ बातें कर लो, अली क्या है। इतना सब मानने के बाद भी हमारा अकीदा है खिलाफत अलग तरतीब है, और जिसको जो मकाम हुजूर ने दिया है, तेरे चारों हमदम है, एक जान एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। लोग ये समझते हैं जब भी हैदर करार का जिक्र होता है, मौला मुश्किल कुशा का जिक्र होता है, तो लोग समझते हैं कहीं यार ये लोग राफजी तो नहीं हो गए। याद रखना, अली को मौला मानना राफजियत नहीं, अली को मौला मानना सुन्नियत है। मौला अली से मोहब्बत करना राफजियत नहीं, मौला अली से मोहब्बत करना सुन्नियत है। सहाबा की तौहीन करना ये राफजियत है। एक जुमला कहकर के बात मुकम्मल करूं। एक मर्तबा महफिल सजी हुई है, हुजूर पर्दा फरमा चुके, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके, हुजूर का विसाल हो चुका है, महफिल सजी हुई है। सिद्दीक अकबर का भी पर्दा हो गया, रसूलुल्लाह पर्दा फरमा चुके हैं, सिद्दीक अकबर भी पर्दा फरमा चुके हैं। फारूक आजम अपने दौरे खिलाफत में महफिल में बैठे हैं। जाहिर सी बात है, जब दौरे खिलाफत फारूक आजम का है तो फारूक आजम कहाँ बैठेंगे? सबके बीच में बैठेंगे, मरकजी जगह पे बैठेंगे। बाब महफिल सज गई, बाद में मौला अली आए तो फारूक आजम उनके लिए खिसक गए और खिसक कर जगह देते हैं। जब जगह दी, मौला अली को बिठाया, महफिल खत्म हुई तो किसी ने पूछा, ऐ उमर, तुमने अली के लिए जगह खाली कर दी, क्यों ऐसा किया तुमने? तुम खिसक गए, अपनी जगह अली को बिठाया। तो फारूक आजम ने कहा, अरे मैं उसको क्यों जगह न देता, वो अली है, अली वो मेरा भी मौला है और सारे मोमिनों का मौला। के दिल में थी मोहब्बत मौला अली की, हैदर करार की। खीरी वालों, बस जाते जाते अपनी बात पूरी करते करते इतना जरूर कह दूं, आप हैदर करार की मोहब्बत में, उनके प्यार में इतनी देर तक बैठे हुए हो, आधी रात से ज्यादा गुजर गई, इतनी देर तक बैठे। बस मैं एक ही बात कहूंगा, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें जन्नत तक ले जाएगी, हैदर करार की मोहब्बत तुम्हें यहाँ भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी। हुजूर फरमाते हैं, अली से मोहब्बत सिर्फ मोमिन कर सकता है, मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अब आप सोचते होंगे हम तो हैदर करार से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जाते जाते इतना कह दूं मेरे भाइयों, सिर्फ कड़े पहनना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, सिर्फ नारे लगाना हैदर करार की मोहब्बत नहीं, हैदर हैदर कहना सिर्फ हैदर करार की मोहब्बत नहीं। ये तो तोता भी कह सकता है। अगर तोता को हैदर हैदर सिखा दिया जाए, अली अली सिखा दिया जाए, तोता भी कहेगा। तो क्या तोता हैदर हैदर कहने से, अली अली कहने
तरीके से कि क्या वो तोता इंसान हो जाएगा, वो मोमिन हो जाएगा, वो मौला अली का चाहने वाला हो जाएगा। तोता ईसा और मूसा तो कहता है, उसे पता नहीं कि अली क्या, मूसा और ईसा क्या है। इसी तरीके से तोता हैदर हैदर तो कहता है, तोता किसी के सिखाने से ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है। तो क्या माज़अल्लाह वो कोई मोमिन की तरह हो गया? नहीं नहीं, याद रखना सच्चा हैदरी वो है, सच्चा पक्का मौलाई वो है, मौला अली से मोहब्बत करने वाला वो है। नंबर एक, मौला अली से मोहब्बत करता है तो मौला अली को मानता है, मौला अली की भी माने तो मौला अली की मानेगा तो कभी सहाबा की तौहीन नहीं करेगा, सहाबा की गुस्ताखी नहीं करेगा। और दूसरी बात, मौला को जिस चीज से मोहब्बत है वो उस चीज से मोहब्बत करेगा। मौला को किससे मोहब्बत थी? मौला को नमाज से मोहब्बत थी। हजारों की तादाद में शिरकत करने वाले जवानों, आज तुम मस्जिदों से कोसों दूर हो, मस्जिदें वीरान हो रही है, मस्जिद के अंदर कोई जाता नहीं। अल्लाह अकबर, मस्जिदों से रिश्ता टूट चुका है। हैदर कर्रार से जिसका रिश्ता होगा उसका रिश्ता कभी मस्जिद से टूट नहीं सकता। हैदर के लाल ने करबला में सर सजदे में कटा करके बताया, सच्चा अली का वफादार वो है जो सजदे का पाबंद है, जो सजदे से मोहब्बत करता है। अरे हैदर कर्रार ने तो यहां तक कहा, अगर अल्लाह मुझे ये इजाजत दे मैं जन्नत में जाऊं या 2 रकात नमाज पढ़ूं, तो मौला हैदर कर्रार कहते हैं मैं जन्नत पर 2 रकात नमाज को तरजीह दूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में मेरी खुशी है और नमाज में मेरे अल्लाह की खुशी है। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, हैदर कर्रार तो जन्नत पर नमाज को तरजीह दे रहे हैं और तुम नमाज के टाइम में घरों में गेम खेल रहे हो, पिक्चर देख रहे हो, लड़कियों से बातें कर रहे हो, अपने कामों में मसरूफ हो। मेरे भाइयों, आपसे पूछना चाहता हूं, आप लोग अपने आप को मौला अली का गुलाम भी कहते हो, फिर नशा भी करते हो, नशा कर रहे हो, नशे में पड़े हुए हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मौला अली फरमाते हैं अगर किसी दरिया के अंदर, अगर किसी दरिया में शराब गिर जाए और शराब गिरने के बाद वो दरिया खुश्क हो जाए और लोग वहां पे मस्जिद बना ले, तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करूंगा जिसके अंदर शराब गिर गई हो। हालांकि उलमा से पूछो, उसमें शराब गिर गई, वो सूख गया, तो वहां नमाज पढ़ सकते हैं, इसलिए कि सूखना पाकी की अलामत है। लेकिन ये हैदर कर्रार का तकवा है। हैदर कर्रार ने यहां तक फरमाया अगर किसी जगह शराब गिरी हो और वहां लोग मीनारा बना दे उसके सूखने के बाद, उस पे चढ़ के मैं अजान देने को पसंद न करूं। हैदर कर्रार फरमाते हैं अल्लाह अकबर, किसी कुएं में शराब गिर जाए, उसको मट्टी डाल के पाट दिया जाए, फिर वहां पे घास उग जाए, फरमाते हैं मैं वहां अपने जानवर को चलाना पसंद न करूं। हैदर कर्रार को नशे से इतनी नफरत है और हैदर कर्रार का नाम लेकर लोग कब्रिस्तानों में बैठ करके चिलम पीते हैं, कब्रिस्तानों में बैठ करके चरस पीते हैं। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह अकबर, हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि जलसे में बैठ करके मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि कड़े पहन के मिल जाए, नाड़े पहन के मिल जाए। हैदर कर्रार की मोहब्बत इतनी आसान नहीं है कि नमाज को छोड़ के मिल जाए। हैदर कर्रार है। अरे जितनी मोहब्बत वाला कीमती होता है उतनी मुश्किल से मोहब्बत मिलती है। हर एक को थोड़ी अली की मोहब्बत मिलती। मुझे हैरत है, सिर्फ नाड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ कड़ों की बुनियाद पर, सिर्फ हैदर करने की बुनियाद पे और सहाबा में से 2-4 को गालियां दे करके कोई मौलाई बनता है? हरगिज नहीं। जो सहाबा को गाली दे वो मक्कार तो हो सकता है, मौलाई नहीं हो सकता। जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करे वो गद्दार तो हो सकता है, कभी मौलाई नहीं हो सकता। इसलिए मेरे भाइयों, जो नमाज को तर्क करे नमाज के वक्त में, अल्लाह अकबर, 2 जुमले कहकर बात को तमाम कर मुझे बताइए, अगर कयामत के दिन हैदर कर्रार लोगों को छांटने लगे, हैदर कर्रार छांटे मेरा कौन है और यजीदी कौन है, तो हैदर कर्रार आवाज लगाएंगे। अपने आप में डूब के सोचना जरा, अपने आप में डूब के। मैं कोई पेशावर मुकर्रिर नहीं हूं कि आप अपनी मर्जी से मुझसे कहलवा ले कि तुम जन्नती हो। जमीन की जन्नत मस्जिद है। जो जमीन की जन्नत नहीं जा सकता वो आसमानों की जन्नत में क्या दाखिल होगा? अल्लाह भाई, जमीन की जन्नत में जाने की फुर्सत नहीं है, बहाना लगाते हो, नापाक है। हैदर कर्रार का बेटा सर कटा रहा है और तुम सर झुकाने को तैयार नहीं हो।
میں آپ سے کہتا ہوں تصور کرو، تصور قیامت کا دن، قیامت کا دن، اور حیدر کرار لوگوں کو چھانٹے، دو طبقے کو، کچھ لوگ حسینی کچھ لوگ یزیدی۔ اب حیدر کرار کیسے چھانٹیں گے؟ نام لے کر امین القادری ادھر آ جا کیونکہ تو قادری تھا، فلاں چشتی ادھر آ جا کیونکہ تو چشتی تھا، فلاں نقشبندی ادھر آ جا کہ تو نہ، حیدر کرار ایسے نہیں چھانٹیں گے۔ حیدر کرار کیسے چھانٹیں گے؟ جتنے نمازی ہیں وہ سب میرے حسین کے ساتھ کھڑے رہے، اور جتنے بے نمازی ہیں سب یزید کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں۔ کھیری والوں، میں تمہیں تمہاری آخرت کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم کس کے خیمے میں پھر جاؤ گے؟ کدھر اٹھا کے تمہیں پھینکا جائے گا؟ حیدر کرار تمہارے حلوے پراٹھے کی وجہ سے تمہیں اپنی طرف بلائیں گے؟ انہیں حلوے پراٹھے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دین کی خاطر ان کے گھر کا بچہ بچہ شہید ہو گیا، آج تم اس دین کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اگر قیامت کے دن چھٹائی ہوئی ہوگا، نمازی ادھر آ جائے میرے حسین بیٹے کی طرف اور بے نمازی یزید کے پالے، میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، بتاؤ تم کہاں جاؤ؟ اس دن پچھتاؤ گے؟ پچھتانا کام آئے گا؟ نہ اس دن وجی میاں کام آئیں گے، نہ اس دن پیر صاحب کام آئیں گے، یاد رکھنا۔ کیونکہ جب تم بے نمازی تھے مولا علی کا فیصلہ ہو گیا۔ مولا علی، بتاؤ مولا علی کے فیصلے کے آگے ان کے بچوں کا فیصلہ چلے گا؟ اس دن غوث پاک بھی جس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوں گے وہ حیدر کرار ہوں۔ اس دن غریب نواز بھی جس کی ہاں میں ہاں ملا، بلکہ اس دن ہی نہیں، غوث پاک بنے اس لیے ہیں کہ انہوں نے مولا علی کی غلامی کی۔ غریب نواز بنے اس لیے کہ انہوں نے مولا علی کی غلامی کی ہے۔ ارے وارث پاک اس لیے بنے کہ انہوں نے مولا علی کی غلامی کی ہے۔ جب وارث پاک کہتے ہیں کہ بے نمازی وارثی نہیں ہو سکتا، تو جب بے نمازی وارثی نہیں ہو سکتا تو بے نمازی مولائی کیسے ہو سکتا؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد، کیا کہنا ہے؟ آپ نے اصطلاحات کے نام پہ دنیا کو جہنم قدا بنا کے رکھا ہے۔ آج ہوش کے ناخن لو، اگر کل قیامت کے دن مولا علی نے چھانٹ کی حسینی اور یزیدیوں میں کہا جو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز اور حرام تعلقات قائم کرتے تھے وہ سب جاؤ یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جو لڑکیوں کو دیکھ کر کے پاکیزہ نظروں کو جھکا لیتے تھے وہ سب میرے حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بتاؤ کہاں کھڑے رہو گے؟ بتائیے، وہاں نہ دادا گیری نے چلنا ہے نہ بابا گیری نے چلنا ہے۔ مولا علی نے آواز لگائی، بہن بیٹی کی شادی میں ڈی جے بجانے والے یزید کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاؤ، اور اپنے گھر میں سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادی کرنے والے میرے بیٹے حسین کے خیمے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ۔ بولو تم کہاں کھڑے رہو گے؟ میرا بھیا جلسہ کام نہیں آئے گا، کردار بناؤ، کردار۔ لوگوں کا پیسہ لے کے کھا جانے والے یزید کے ساتھ کھڑے رہے، اور جو امانت کو امانت جان کر کے ادا کرتے تھے وہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ کون کس کے ساتھ جائے گا؟ میرے بھائی، ہنسنے کی بات نہیں، آپ نے مقرر نہیں بلایا، آپ نے بارگاہ غوثیت کا فقیر بلایا، آپ نے علی کا ملنگ بلایا۔ اس لیے میری گزارش ہے، توبہ کرو، کردار سارا کے سارا یزیدی زندہ کر رہے ہو، اپنے موبائل کو چیک کرو، جن کے موبائل میں زنا کی فلمیں بھری ہیں وہ بھی حسینی ہیں، جو سوتے سوتے نرم نرم بستروں پر فیس بک اور یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھتے وہ بھی حسینی ہیں۔ حسینی ہونا اتنا آسان ہے؟ باپ کی کھیتی ہے حسینی ہونا؟ نہیں، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ حسینی کے لیے عباس کا جگر چاہیے، حسینی ہونے کے لیے علی اکبر کا جگر چاہیے، حسینی ہونے کے لیے قاسم کا جگر چاہیے، حسینی ہونے کے لیے مسعود سالار کا جگر چاہیے۔ آپ کہاں؟ نہ وضو آتا ہے، نہ نماز آتی ہے، کچھ نہیں آتا، اور ہم حسینی بنے ہوئے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، آؤ
حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ سینہ پیٹ کر حسینیت مل جائے، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ شربت کے چند گلاس پلا کر حسینیت مل جائے، حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ نعتوں پہ جھوم کے حسینیت مل جائے۔ پھر کہتا ہوں سب کچھ لٹا کر پھر کہنے والا کہتا ہے بتا اب بھی تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کون ہے سب لٹا کر پوچھتا ہے خدا سے اب بھی تو مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی کو امام حسین کہتے ہیں۔ تو ندا آتی ہے اب تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ یہ بتانا کہ تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کھیری والو یہ محفل جو میاں نے منعقد کی ہے، ہمارے فہیم بھائی نے منعقد کی ہے، احباب نے منعقد کی ہے، محنت کی ہے، میری گزارش ہے اس محفل کے مقصد کو سمجھو۔ محفل کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، محفل کا مقصد سروں کو جمع کرنا نہیں ہے، محفل کا مقصد پیغام دینا ہے۔ اس لیے اگر واقعی قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگر واقعی قیامت کے دن حیدر کرار کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اگر واقعی چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی مائیں بہنیں بیٹیاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ کھڑی رہے تو تمہارے گھر میں پردے کا ماحول کیوں نہیں ہے بھائی؟ بتاؤ سیدہ کی چادر کو تو چاند و سورج نہیں دیکھتا، اور آپ ہمارے گھر میں ہماری بیٹیاں بے پردہ ولیمے میں جا رہی ہے، بے پردہ ہماری بیٹیاں شادیوں میں جا رہی ہے، بے پردہ ہماری بیٹیاں میتوں میں جا رہی ہے، بے پردہ ہماری بیٹیاں ولیموں میں جا رہی ہے، بے پردہ ہماری بیٹیاں اسکول اور کالجز میں جا رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ اکبر ایک نابینا صاحب بھی آ گئے تو آپ جو ہیں وہ پیلر کے پیچھے چھپ گئی۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا امتحان لینے کے لیے شہزادی کیا بات ہے؟ تو آپ نے اشارے سے کہا کہ یہ کہا پردہ کس سے کر رہی ہو؟ میں تمہارا بابا اور یہ نابینا۔ تو عرض کیا بابا جان یہ نابینا ہے نا، اللہ نے مجھے تو آنکھیں عطا فرمائی ہے، مجھے تو اللہ نے بینائی دی ہے۔ اندازہ کریں رسول اللہ کی شہزادی نابینا صحابی سے بھی پردہ کر رہی ہے، اور ہماری بیٹیاں اللہ اکبر، میں یہ نہیں کہتا کس کی بیٹی کیا ہے، لیکن بیٹیاں لڑکوں سے دوستی کر رہی ہے، باپ کو پتا ہے، باپ چپی ساتھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ماں کو پتا ہے، ماں گائیڈ کر رہی ہے، چلو ٹھیک ہے چلتے رہتا ہے۔ آج ہم جدید دور میں جی رہے ہیں، آگ لگے اس جدید دور کو جس میں بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، آگ لگے اس جدید دور کو اللہ اکبر جس میں بیٹیوں کو جو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ باتیں کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں اگر مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں میں گزارش کرتا ہوں اگر شریعت کی مکمل پابندی اور پاسداری دیکھنا ہے تو نبی کے گھر میں دیکھو، اس لیے کہ آج ہمارے گھر کے اندر علی کا نام تو ہے، کردار علی نہیں ہے، تعلیمات علی نہیں ہے، امام حسین کا نام تو ہے، کردار حسین نہیں ہے، تعلیمات حسین نہیں ہے۔ میں تو آخری بات کرنے چلا تھا لیکن دل کا درد پھوٹ پڑا۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، کیسی تعلیمات تھی، کیسی تعلیمات تھی اس کو سن لیں۔ عرض کروں نا آپ کے سامنے، عرض کروں؟ ہاں میں میاں نے کہا تھا 12:30 کے بعد کوئی نہیں بیٹھتا، میاں دیکھ لو یہ علی والے ہیں، ہاں سبحان اللہ سنیں، ہاں لیکن مجھے جانا ہے مولانا، مجھے جانا ہے، توجہ فرمائیں۔ دیکھو اب سنیے، غور سے سنیے، غور سے سنیے، بات کو سمیٹ۔ کربلا میں جو تمہیں معلوم ہے وہی بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں بتاؤں گا۔ توجہ ہے اس طرف، ادھر توجہ سب کی ہے، ہاتھ اٹھا کے بتائیں سب کی توجہ ہے۔ ذرا درود شریف پڑھیں، رب صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ توجہ کیجیے، کربلا میں سب لٹ گیا، آپ کو پتا ہے سب، 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی کربلا میں، ٹھیک ہے؟ کربلا کے بعد 3 دن تک پھر کربلا میں رکے رہے، ٹھیک؟ کتنے دن ہو گئے بھائی؟ بولو بھائی، 6 دن ہو گئے۔ دوسری بات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 11 محرم ہی کو لٹا پیٹا قافلہ کوفہ گیا، تو چلیں 3 دن نہ پکڑتے ہوئے وہ روایت کو چھوڑ کر 1 دن پکڑے۔ 11 محرم کو کتنے دن ہو گئے بھائی؟ 4 دن ہوئے بھوک پیاس کو۔ بولو بھائی، آپ کہو گے تو میں بڑھوں گا نا آگے، آپ نے اپنی مرضی سے کہلوا لیا جو عنوان کہلانا تھا، اب میری مرضی کا بھی سنیں۔ کتنے دن ہو گئے 11 محرم کو؟ کتنے دن؟ کوفہ جانے میں 3 دن اور لگ گئے، کتنے دن ہو گئے؟ 7 دن۔ 7 دن ہو گئے، نہ کھانا ہے نہ پانی۔ یزیدی پانی دیتے ہیں، خاندان نبوت کے لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہارا پانی نہیں پینا۔ وہ کھانا دیتے ہیں،
کہتے ہم نے تمہارا کھانا نہیں کھانا. اب لٹا پیٹا قافلہ کوفہ پہنچا. اس میں سیدہ زینب کو اور سیدہ سکینہ کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا, اونٹ کی ننگی پیٹ پہ. پھپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ. سیدہ زینب کو جانتے ہیں, امام حسین کی بہن تھی, اور سیدہ سکینہ 7 سال کی ننھی سی شہزادی ہے. کس کی؟ امام پاک کی. آپ نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے جب محرم بیان ہوتا ہے تو سیدہ سکینہ کی بالیاں جب نوچی تو سیدہ نے سوچا کہ یتیم پر مسلمان پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, یتیم پہ رحم کرتے ہیں, کیونکہ حدیث پاک ہے یتیم جب روتا ہے تو عرش ہلتا ہے. تو سیدہ سکینہ کی بالیاں کھینچ رہا تھا ایک شخص, تو کہا کہ مجھ پہ رحم کرو, میں یتیم ہوں. اور یتیم بھی کس کی؟ حسین کی یتیم, نبی کے بیٹے کی یتیم. تو سننے والے نے سنا تو رحم کرنے کی بجائے منہ پہ تماچے مارے گا, تو حسین کی یتیم ہے. یہ ہوا. چادریں کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ جانتے ہیں, چادریں تک چھین لی گئی, خیمے جلا دی گئی. سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کو ایک ساتھ باندھ کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ بٹھایا. بڑے کے ساتھ چھوٹے کو اس لیے باندھا گیا تاکہ بڑا صحیح سے بیٹھے تو چھوٹوں کی گردنیں اکڑ جائے, اور چھوٹوں کا خیال کرے تو بڑوں کی گردنیں اکڑ جائیں. اب یہ لٹا پٹا قافلہ کوفہ جا رہا ہے. کوفہ میں داخل ہوا تو اعلان ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سیدوں کو لا رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا آلِ رسول کو لا رہے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا مدینے والوں کا قافلہ آ رہا. جو لٹیرے تھے رستے مال لوگوں کا لوٹتے تھے, ہم نے ان کو مار ڈالا, ان کے مردوں کو مار ڈالا, اور ان کے بچوں کو اور بیویوں کو کنیزیں بنا کر ہم لا رہے ہیں, قیدی بنا کے. کوفہ والوں چلو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, لٹیرے کے بچے اور بیویوں کا تماشا دیکھنے چلو. تو سارے مرد کوفے کے بازار میں آ گئے اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی. جب عورتیں چھتوں پہ چڑھی, کتنے دن کی بھوک تھی سیدہ سکینہ کی؟ کتنے دن کی؟ 7 سال کی بچی روزہ نہیں رکھ پاتی. ہمارے آپ کے بچے بھی 7 سال کی عمر میں روزہ جو رکھتے ہیں, ابا پانی دے دو, اماں پہ. میری بیٹی ہے 7 سال کے قریب اس کی عمر پہنچ رہی ہے, رمضان شریف میں روزہ رکھتی ہے تو کہتی ہے بھوک لگی ہے ابو, بھوک لگی ہے, تھوڑا سا کھلا دو. تھوڑا سا کھانے سے تھوڑی روزہ ٹوٹتا ہے. بچے ایسے ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں 7 سال کی عمر میں بچے 12-14 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ سکتے. یہ امام حسین کی شہزادی. علی کے گھر میں پیدا ہونا آسان ہے, امام حسین کے گھر میں پیدا ہونا آسان ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. 7 دن ہو گئے, سکینہ کے پیٹ میں, شہزادی سکینہ کے پیٹ میں کچھ گیا نہیں, کچھ نہیں گیا ہے. اور کوفہ والے تماشا دیکھنے کے لیے, کوفہ والے تماشا دیکھنے کے لیے. کوفہ میں مولا کائنات برسوں رہ چکے تھے, تو مولا علی کی کچھ تربیت تھی. مولا علی نے کہا تھا کہ قیدیوں کو کھانا پینا دو گے